ہماری نظر صرف ایک چیز کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ہمارا معیار صرف پیسہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا معیار، ہماری پہچان دین اسلام ہے، ہماری پہچان توحید ہے، ہماری پہچان قرآن ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر نہ کوئی نعمت ہے نہ ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم پر بھوک آ جائے گی، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے، اور پھر جب دنیا کھول دی جائے گی تم اس میں دلچسپی رکھو گے، تم اس میں پھنس جاؤ گے، اور فرمایا پھر تم بھی پہلے لوگوں کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے، پھر تم بھی پہلے لوگوں کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بیان فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص دریا کے اندر اپنی انگلی کو داخل کرتا ہے، اپنی انگلی کو داخل کرنے کے بعد اس کو نکالتا ہے، اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے، کتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہے یہ دنیا ہے، باقی دریا آخرت ہے۔ آج آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، آج آخرت کو ہم اپنا معیار ہی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں پیسہ ہو دولت ہو سب کچھ ہے، اور اگر پیسہ نہ ہو دولت نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بازار میں جا کر دیکھ لیں، کسی دکاندار سے مل کر دیکھ لیں، صبح سے لے کر دوپہر تک اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کسٹمر نہیں آیا، آپ کو کیا کہیں گے؟ بس جی ویران ہو گیا سارا کام، کاروبار برباد ہو گئے۔ اور اگر یہاں پر فجر کی نماز ہو، کسی مسجد میں فجر کی نماز ہو، تھوڑے سارے لوگ ہوں، کیا کبھی کسی نے گلہ کیا ہے، اعتراض کیا ہے کہ یار مسجد خالی ہے، ہمیں خوف نہیں آتا، یہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کا گھر بھی بات نہیں کر سکتے؟ ہمیں اس بات کا خدشہ نہیں ہوتا، کیونکہ مسجد جو ہے یہ ہمارا معیار ہی نہیں ہے، یہ ہماری پہچان ہی نہیں۔ مسجد، مدرسہ، دین یہ ہماری پہچان ہی نہیں ہے، یہ ہمارا معیار ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آخرت کو سمجھا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تنسوا العظیمتین، دو عظیم چیزیں ہیں ان کو بھولے ہی نہ کرو، ہر وقت ان کو یاد کیا کرو، ہر وقت ان کو یاد رکھا کرو، ایک جنت ایک جہنم ہے، اور ہمارا معیار بھی یہی ہے، ہم نے زندگی بسر بھی ایسے کرنی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایسے امیر ترین خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور اپنی شاہانہ اور فاخرانہ زندگی کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جو آج کے ہر مسلمان کی سوچ ہے، وہ کہتے تھے کہ کپڑے، جو لباس ہے، جو کپڑے ہیں یہ پہننے سے پرانے نہیں ہوتے، یہ دکھنے سے پرانے ہوتے ہیں۔ لباس پہننے سے پرانا نہیں ہوتا، لباس دکھنے سے پرانا ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت بھی سیم یہی کہ یہ جو کپڑا ہے یہ میں نے فلاں شادی کے موقع پہ پہنا تھا، اب بھی یہی پہن کر جاؤں گا، یہ جو لباس ہے فلاں عید پر پہنا تھا، اب بھی لوگوں کے سامنے اس لباس کے اندر جاؤں گا۔ کتنا ڈر لگتا ہے لوگوں کے سامنے پچھلے لباس میں جاتے ہوئے کہ یہ لباس، یہ جوتے، اور یہ بھی دیکھیں لوگ محفلوں میں جاتے ہیں، مجلسوں کے اندر جاتے ہیں، اچھے مہنگے، ایک بزرگ ہمیں ادھر درس دے رہے تھے، وہ کہتے تھے میں نے 15,000 کا جوتا لیا، آپ بھی اتنا مہنگا جوتا لو۔ لوگوں میں ایک پہچان بنتی ہے، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، وگرنہ تمہاری بات کو کوئی توجہ ہی نہیں دے گا۔ یہ کیسی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں ان کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آج کے دور پر اگر کوئی ایسا بندہ ہمارے سامنے آ جائے جس کے بال پراگندہ ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس اتنا سیٹلمنٹ نہیں ہے، ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ کتنی اہمیت دیں گے اس کو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں ان کے بال پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، اور آگے فرمایا لوگ اپنے دروازوں سے ان کو دھکیل دیتے ہیں، تمہارے لیے جگہ نہیں ہے ہمارے گھر کے اندر۔ اگر آج کوئی دین والا کسی صاحب ثروت کو اس کے گھر میں ملنے کے لیے چلا جائے، جا کر بیل دیتا ہے، آگے سے صاحب باہر آتے ہیں تو آ کر کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کو کیا کام ہے؟ جو بات کرنی ہے یہیں پہ کر لیں، اندر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اندر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دروازے آپ کے لیے نہیں کھل سکتے۔ مہمانوں سے پوچھیں کہ بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ، کون سی چیز پسند کرتے ہیں؟ اور یہ جو بکھرے ہوئے بالوں والا ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہیں پہ کھڑے کھڑے بات کر لو، اور پھر آگے سے کہ اچھا یار آپ مجھے مسجد میں کیوں نہیں مل لیتے، آپ گھر میں آ گئے آپ مجھے مسجد میں مل لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں بال بکھرے ہوئے، لوگ ان کو اپنے دروازوں سے دھکیل دیتے ہیں،
ان من العباد لو اقسم علی اللہ لا برہ، فرمایا یہ جو بندے ہیں اگر اپنے رب کے اوپر کوئی قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے۔ لوگ اپنے دروازوں سے دھکیل دیتے ہیں، تم معمولی حیثیت کے آدمی ہو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ نبی علیہ السلام نے یہ جو اتنی بڑی بات کہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو پراگندہ بالوں والے لوگ ہیں، بکھرے ہوئے بالوں والے لوگ ہیں، جن کو ہم اتنی اہمیت کا نہیں سمجھتے، ان کا معیار دین ہے، ان کا معیار اسلام ہے، ان کا معیار توحید ہے، ان کا معیار قرآن ہے۔ اور یہی وہ بات تھی کہ نبی علیہ السلام ایک شخص کے پاس تشریف فرما تھے، پاس سے ایک شخص گزرا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا خیال رکھتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ تو آگے سے وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی، یہ قوم کے شعفاء میں سے بہت عزت دار آدمی ہے۔ اور دوسری بات کہنے لگا، یہ اتنا عزت دار آدمی ہے کہ اس کی بات کو مانا جاتا ہے، ترجیح دی جاتی ہے، اگر یہ کسی کی سفارش کرتا ہے اس کی سفارش کو قبول کیا جاتا ہے، کوئی بات کہتا ہے اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اس کے پیغام کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور آدمی گزرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شخص کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ تو ایسے جو ہے نا اس کی کوئی بات سنتا ہے، معمولی حیثیت کا آدمی ہے نا، پاس ہی کچھ نہیں ہے، اس کے پاس ہی کچھ نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں، سوچ دیکھیں کہ دولت نہیں ہے تو پاس ہی کچھ نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو کچھ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، معمولی حیثیت کا آدمی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے الفاظ سنے کہ اس کی کوئی بکت ہی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو پہلا آدمی گزرا ہے جس کو تم کہتے ہو کہ بڑی حیثیت والا ہے، اگر ساری دنیا اس جیسے لوگوں سے بڑھ جائے، اللہ کے ہاں اس کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، جس کو تم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہو، تو میرے عزیز بھائیو، لوگوں کو آپ ہمارا جو معیار ہے لوگوں کے اندر، وہ دین اسلام ہونا چاہیے، دین اسلام۔ میں آپ کو اس سے دکھ کی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم اسلام کو کیسے ٹھکراتے ہیں، ہم اسلام کو مسل کیسے کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے جو کہا کہ وہ بستی جس نے میری نعمتوں کا انکار کیا اور میری نعمتوں کی ناشکری کی ہے، میں نے اس پر بھوک مسلط کر دی، میں نے اس پر خوف مسلط کر دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام مثال بیان کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، مگر ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیسے کرتے ہیں؟ ایک زندہ مثال ہے جو معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، وہ کیسے ہے؟ کوئی مسلمان بوتل پیتا ہے یا چائے پیتا ہے یا جوس پیتا ہے، جب پی کر چھوڑے گا اتنا سا اس کے بیچ میں چھوڑ دے، سارا کیوں نہیں پیا؟ یہ ایک سٹائل ہے، ہمارا معیار ہے، پہچان ہے۔ اگر کوئی غریب ہوتا وہ سارے کا سارا پی لیتا، یہ چودھری صاحب، یہ امیر صاحب ہے، نواب صاحب ہے، انہوں نے اتنا چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑا ہے، یہ کس کے لیے چھوڑا ہے؟ ایک گلاس جوس کا تھا، یہ جو آخر میں آپ چھوڑ رہے ہیں کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ یہ فیشن ہے، یہ سٹائل ہے۔ ہم سنت کو ترجیح نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی، وہ خسرو پرویز کے دربار میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ دسترخوان کے اوپر گر جاتا ہے، یہاں پر تو کتنا سالن، کتنا کھانا جو منہ میں جانا ہوتا ہے وہ گٹر کی نظر کر دیتے ہیں، کتنی چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ صحابی کھانا کھا رہا تھا، ایک لقمہ اس کے ہاتھ سے گرا، دسترخوان پہ گر گیا، صحابی نے اس لقمے کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا۔ لوگ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ بادشاہ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا ایسے، تمہیں پتہ نہیں دیہات سے آنے والے، جنگل سے آنے والے صحرائے اور بدو اور دیہاتی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کھانا کس طرح کھاتے ہیں؟ ایک لقمہ نیچے سے دسترخوان سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال رہے ہو اور پاس بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا، ہاں اس کی کیا قدر ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں، یہ کون ہوتا ہے میں اس کی بات کو تردید دوں، یہ کون ہوتا ہے میں اس سے ڈگمگا دوں، اس سے میں خوف کھا دوں؟ عزت اور بےزتی اس کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت کا مالک یہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آج یہ نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے، تھوڑا چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی بھوکت بڑھانے کے لیے، یا جو ہے نا وہ اپنے ایک سٹائل کو قائم کرنے کے لیے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، آگے سے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہا اے ابو بکر آپ کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو گھر سے؟ دوپہر کا وقت ہے، شدت کی گرمی ہے، ابو بکر آپ کیسے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی مجھے گھر سے بھوک نہیں نکالا،
گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی آپ کیسے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بھی گھر سے بھوک نے نکالا. اندازہ تو کریں کہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے گھر سے نکلے ہیں. اور کیوں نکلے ہیں؟ کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں. انبیاء کے صبر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ انبیاء کے صبر کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر امام الانبیاء ہوں. کیسا وہ مرحلہ ہوگا کہ نبی اسلام پتہ نہیں کتنے دنوں سے آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں ہوگا. آگے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. کہا عمر آپ کیسے؟ کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بھوک اتنی ہے, میں اپنے گھر سے نکلا ہوں, آگے کوئی بندہ مومن مل جاتا ہے کہ مجھے کھانے کھلا دے گا. تینوں کے تینوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے. انہوں نے کھانا تیار کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا. اللہ کے نبی بھوک نے گھر سے نکالا ہے اور یہ کھانا کھایا, اتنے دنوں کے بعد کھایا, پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. میرے عزیز بھائیوں, کس خوشی کے اندر چیزوں کو ضائع کرتے ہیں, کس خوشی کے اندر چیزوں کو برباد کرتے ہیں. گھر میں 3 افراد ہیں اور 6 افراد کا کھانا آ جاتا ہے. کیا ہم کسی غریب کو دعوت نہیں دے سکتے؟ کسی غریب کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ اللہ بھی راضی ہو, اس کے دل کو بھی سکون ملے اور نعمت کا جو ہے ضیاع بھی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے, ہم کس اکڑ کے اندر ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی, انسان ایک گندے پانی کا قطرہ نہیں تھا جس سے اس کو پیدا کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں, رستے کے اندر ایک کھجور پڑی ہے, اس پر بھی کسی کا پاؤں آیا ہوا ہے. میرے عزیز بھائیوں, ایک کھجور ہے, اس پر بھی کسی کا پاؤں آیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام اس کھجور کو پکڑتے ہیں, پکڑ کر اس کو صاف کرتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اس کو کھا لیتا. کیونکہ نبی علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر اللہ تعالیٰ نے صدقے کو جو ہے نا وہ حرام قرار دیا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اس کو کھا لیتا. میرے اندر کون سی ایسی اکڑ آ گئی ہے کہ جو چیز کھاؤں, جو پیوں, میں سٹائل سمجھ کر تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہوں. یہ میرا معیار ہے. عزیز بھائیوں, کیسا معیار ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے. معیار کیسا ہے کہ میں تعلیم جو ہے وہ میں آکسفورڈ کی تعلیم حاصل کروں, کیمبرج یونیورسٹی کی میرے پاس ڈگری ہو, اور میری جو ہے نا وہ کینیڈا کے اندر گزرے, سوئٹزرلینڈ کے اندر گزرے, اور موت جو ہے وہ مجھے مدینے کے اندر آنی چاہیے. تمنا ہر مسلمان کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نیک تمناؤں کو پورا کرے. مگر یہ کیسی زندگی ہے میرے دین بھائیوں, اپنا معیار جو ہے وہ دین اسلام کو بنائیں, اپنا معیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بنائیں, نبی علیہ السلام کی سنت کو بنائیں. سب سے برکت والے اعمال یہی ہیں, راہ نجات یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.